دیار البحری مقبروں کا ایک کمپلیکس جو مصر میں موجود لگزر شہر کے سامنے دریائے نیل کے مغرب میں واقع ہے۔ ان مقبروں سے سن 1881 میں کئی فرعونوں کی ممیز کو ڈسکور کیا گیا تھا۔ ان حنوط شدہ لاشوں میں سے ایک لاش بہت غیر معمولی تھی جسے ان نون مین ای کہا جاتا ہے۔ اس منفرد دکھنے والی ممی کا منہ کھلا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ لاش چیخ رہی ہے۔ کئی دہائیوں سے یہ ممی ریسرچرز کے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی ہے، لیکن 2012 میں سائنٹسٹ کی ایک آٹوپسی کے بعد اس لاش کی مسٹری اور زیادہ خوفناک ہو گئی تھی۔ سائنٹسٹ کے مطابق اس ان نون مین ای کے جسم کو اصل میں حنوط یعنی ممیفائڈ نہیں کیا گیا تھا، یہ صرف قدرتی طور پر ایک سوکھی ہوئی لاش تھی۔ اس کے جسم کے اندرونی اعضاء جسم میں چھوڑ دیے گئے تھے، جو عام طور پر لاش کو حنوط کرنے سے پہلے اس کے جسم سے نکال لیے جاتے تھے، لیکن اس لاش کو رسمی طور پر کسی بھیڑ کی کھال میں دفن کیا گیا تھا۔ آٹوپسی میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اس کے گردن پر رسی کے نشان تھے اور ماہرین کے خیال میں اسے گلا گھونٹ کر یا پھانسی پر لٹکا کر مارا گیا تھا۔ 19ویں صدی کے دوران ڈسکور ہونے والے قدیم پاپائرس کی تحریروں کے مطابق ماہر مصری آثار قدیمہ کے لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ لاش مصر کے 20ویں خاندان کے فرعون رمیسس III کے بیٹے پینٹاورس کی تھی، جسے رمیسس III کے قتل کے سازش کے جرم میں پھانسی دی گئی یا خودکشی کرنے پر چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن اب تک اس کے کوئی حتمی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ یہ لاش ایک اعلیٰ قسم کے لکڑی کے تابوت میں تھی جو مقبرے میں پائے جانے والے بہترین تابوتوں میں سے ایک تھا، اور یہ ایک غیر معمولی بات تھی کہ ایک مجرمانہ فعل کے جرم میں سزا پانے والے کو بادشاہوں کے مقبرے میں کیوں دفن کیا گیا تھا۔ چلی کے اٹاکاما ڈیزرٹ سے ڈسکور ہونے والی اس چھوٹی سی ممی نے پچھلی 2 دہائیوں سے سائنٹسٹ کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ چھوٹا سا ڈھانچہ صرف 15 سینٹی میٹر لمبا ہے اور اس کے سر کی غیر معمولی لمبائی اسے ایلین کی طرح ظاہر کرتی ہے، لیکن DNA کے تجزیے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک انسانی لاش تھی، لیکن سائنٹسٹ اب بھی اس کی ظاہری شکل کی بے ضابطگی کی وضاحت نہیں کر سکے ہیں۔ آرکیولوجسٹ کو اکثر ایجپٹ میں جانوروں کی ممیفائڈ باڈیز مل جاتی ہیں، خاص کر کیٹس کی، لیکن اس 2500 سال پرانی ممیفائڈ کیٹ کی ڈسکوری کے بعد جب اس کا MRI ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا رزلٹ چونکا دینے والا تھا۔ MRI ٹیسٹ سے یہ پتا چلا کہ اس کیٹ ممی کے اندر 5 ٹانگوں اور 3 ٹیلز کے علاوہ کوئی پسلی موجود نہیں تھی، اور اس کے سر کی جگہ ایک اون کا گولا تھا۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ 2020 میں ایجپٹ کے شہر اسوان کے قریب ایک مصری مقبرے کی کھدائی کے دوران آرکیولوجسٹ نے ریت میں ایک مگرمچھ کی لاش کو ڈسکور کیا۔ مزید کھدائی کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ 11 ممیفائڈ مگرمچھوں کی اجتماعی قبریں تھیں، جنہیں 2500 سال پہلے ریت کے نیچے اس قبر میں دفنایا گیا تھا۔ ان مگرمچھوں کو دفنانے کا مقصد سائنٹسٹ کے لیے ایک مسٹری ہے۔ اس ڈسکوری سے قبل مصر میں ایسی قبریں موجود تھیں جن میں ایسے ہی مگرمچھ دریافت کیے گئے تھے، جن کے پیٹ میں بیف کے ٹکڑے بھی پائے گئے۔ آرکیولوجیکل ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ ان مگرمچھوں کو دفنانا ایک دیوتا سوبیک کو خوش کرنے کی ایک رسم کا حصہ ہے۔ حال ہی میں تھائی لینڈ میں تھائی آرکیولوجیکل ٹیم نے ایک مکمل طور پر محفوظ ویل کے ڈھانچے کی ہڈیوں کو ڈسکور کیا تھا۔ اس ویل اسکیلیٹون کا سر 3 میٹر لمبا تھا اور اس ویل کے ڈھانچے کی پوری لمبائی 12 میٹر تھی۔ یہ 5000 سال پرانے برٹش ویل کا ڈھانچہ تھا۔ تھائی آرکیولوجیکل ٹیم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا ایک مکمل حصہ 5000 سال قبل پانی سے ڈھکا ہوا تھا اور تب یہ ویلز پانی میں تیرا کرتی تھیں۔ ایجپٹ کے شہر لگزر کے جنوب میں واقع جبلین کے گرم صحرا سے 1896 میں برٹش میوزیم کے ایک ماہر مصر کو اہم ڈسکوری کا اشارہ ملا۔ ایک صحرائی ملبے کی پتلی تہہ کے نیچے کسانوں کو ایک ویل پریزروڈ باڈی ملی، جس کے بازو کے اوپر سینگھوں والے جانوروں کے ٹیٹو بنے ہوئے تھے۔ بائیں کاندھے پر ایک زخم تھا اور نیچے کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس باڈی کے سر کے سرخ بال بھی صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس ممیفائڈ باڈی کو جبلین مین کا نام دیا گیا۔ فورینزک تجزیے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لاش ایک مرد کی تھی جو 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی۔ آرکیولوجسٹ میری ڈیتھ برینڈ کے مطابق اس شخص کی لاش کو ممیفائڈ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ فطرتاً ایک حادثہ تھا، کیونکہ اس باڈی سے کسی بھی قسم کی پٹیاں یا بینڈیجز نہیں ملی تھیں جن کے ذریعے لاشوں کو ممیفائڈ کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے جان بوجھ کر نہیں
دفنایا گیا تھا، بلکہ اس صحرائی ریت نے اس کی لاش کو محفوظ رکھا تھا، جس میں کوئی رسم یا جادو ٹونے جیسی کوئی چیز شامل نہیں تھی۔ مصر کے پہلے فرعونوں کے دور سے سینکڑوں سال پہلے یہ شخص دریائے نیل کے کنارے زرخیز میدانوں کے آس پاس رہتا تھا، لیکن پھر ایک دن اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اسے ایک مٹی کے گڑھے میں دفن کر کے اس پر ریت بھر دی گئی، لیکن صحرا کے اوپر موجود گرم سورج اور خشک ریت نے اس کے جسم سے تمام پانی کو بخارات بنا دیا اور اسے گلنے سے روک دیا، اور 5000 سالوں تک اس کی لاش کو محفوظ رکھا۔ لگزر کی اس سائٹ سے 6 اور اسی طرح کی قدرتی طور پر محفوظ شدہ لاشیں ملی تھیں، جنہیں جبل اینڈ پری ڈائنیسٹک ممیز کہا جاتا ہے۔ سکارا مصر کے قدیم ترین اور سب سے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ اس جگہ سے بہت سی اہم اور قیمتی چیزیں دریافت ہوئیں، لیکن کوئی بھی دریافت اتنی عجیب نہیں تھی جتنا کہ سابو کی ڈسک۔ 1936 میں برٹش ماہر مصر والٹر برایان ایمری نے اس ڈسک کو شہزادہ سابو کے مقبرے کی کھدائی کے دوران دریافت کیا تھا، جو فرسٹ ڈائنیسٹی کے گورنر اور مشہور فرعون آند جیب کے بیٹے تھے۔ سابو کی ڈسک کہلانے والی یہ عجیب سی ڈسک کا ڈایامیٹر 2 فیٹ ہے۔ یہ آبجیکٹ میٹاسل اسٹون سے بنا ہے، جو ایک غیر محفوظ نازک چٹان جسے شسٹ کہا جاتا ہے سے تراشا گیا ہے، جسے تراشنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس ڈسک کی تاریخ قدیم مصر کی ابتدائی ادوار کی ہے، یعنی یہ 4500 سال پہلے کی ہے۔ یہ ڈسک کسی حد تک مصر کی جانب سے پہیوں کو دریافت کرنے سے پہلے موجود تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ اسے کیوں اور کس لیے بنایا گیا تھا اور اسے بنانے میں کتنا وقت لگا۔ کیا یہ کوئی UFO آبجیکٹ ہے جیسا کہ قدیم مصریوں کے بارے میں مشہور ہے؟ لیکن اب تک اس ڈسک کے بارے میں بہت سے پہلوؤں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جس سے بہت سے سوالات کے جوابات نہیں مل سکے ہیں۔ آپ کے لائک اور کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو ماؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آنے والی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔